اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ جس طرح کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ العزیز اپنے اس گروپ میں فقہی درس کو بھی شامل کروں گا، جس طرح دیگر چیزیں اس میں شامل کی جائیں گی، ان میں سے ایک فقہی درس بھی ہوگا۔ تو آج ہم فقہ حنفی کے مسائل پر جو ہے ابتدا کرنے لگے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو سلسلۃ الذھب یعنی فقہ حنفی کا جو سلسلہ ہے یہ کیسے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک آیا، اور اس کے ائمہ کرام کون ہیں، ان کے متعلق تھوڑی سی آپ کے سامنے گزارشات رکھنے لگا ہوں۔ کتاب ہے در مختار، تو اس میں صاحب در مختار علامہ حصکفی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ کی زراعت کی، یعنی فقہ کی کھیتی جو ہے اس کی زراعت، کھیتی باڑی جسے ہم کہتے ہیں، فقہ کی زراعت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ پھر اس زراعت کو حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیراب کیا، اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کھیتی کو کاٹا، اور حضرت سیدنا حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھیتی کو گاہا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے آٹا بنایا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس آٹے کو گوندا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس گوندے ہوئے آٹے کی روٹی بنائی۔ یہ ہے ہمارے فقہ حنفی کا سلسلۃ الذھب۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اتنا زیادہ وقت جو ہے دوست احباب کے پاس بھی نہیں ہوتا، اور طبیعت بھی اتنا جو ہے وقت نہیں دے سکتی، تو اس لیے اختصاراً جو ہے ان کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کروں گا تاکہ 5 سے 6 منٹ کے اندر اندر جو ہے اپنی بات کو میں مکمل کر سکوں۔ سب سے پہلے جس ہستی کا میں نے نام لیا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، اور ان کا شمار بہت بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان میں ہوتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام قبول کیا ہے، یہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے تھے جب حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسلام لا چکے تھے، انہوں نے پہلے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح جو ہے حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے علم کی انتہا، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے علم کی انتہا 6 صحابہ پہ ہوتی تھی، جن میں سے 4 تو خلفائے راشدین تھے، اور 2 ہستیاں، ایک سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ہستی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 ہستیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان میں سے بھی اگر جو ہے علمی اعتبار دیکھا جائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ان میں سے بھی جن پر پھر جا کے انتہا ہوتی تھی وہ 2 ہستیاں ہیں، ان میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے، اور دوسری ہستی جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ تھے حضرت پہلے امام فقہ حنفی کے کہ جن کے ذریعے فقہ حنفی کی بنیاد یعنی بیج ڈالا گیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سیراب کرنے سے مراد فقہ کی وضاحت ہے، یعنی انہوں نے اس کھیتی کو سیراب کیا، یعنی فقہ کی وضاحت کی، ان فروعی مسائل جن کا استنباط جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا، اس کی وضاحت جو ہے وہ حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور یاد رکھیں حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت حضور علیہ السلام کی حیات مقدسہ میں ہوئی ہے، آپ کی ولادت حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے، اور انہوں نے جو تعلیم حاصل کی، آپ نے قرآن پاک کا علم حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے حاصل کی ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری ہستی کا میں نے نام لیا ہے آپ کے سامنے، حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے اس کھیتی کو کاٹا ہے۔ تو اس کھیتی کے کاٹنے سے کیا مراد ہے؟ اس کھیتی کے کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ فقہ کے مسائل جو اور فوائد جو متفرق جگہ پر جو ہے جمع تھے، متفرق مقامات پر پڑے تھے، تو ان کو آپ نے ایک جگہ پر جمع کیا،
حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال جو ہے وہ سن 85 ہجری میں ہوا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال جو ہے یہ 85 ہجری کو ہوا ہے، اور ان کے شاگرد ہیں حضرت سیدنا امام حماد رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس کھیتی کو گاہا۔ اس کھیتی کو گانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی مسائل کی توضیح اور کانٹ شانٹ میں ساری زندگی آپ نے لگا دی۔ فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں جن کی بنیاد ہے، ان میں سے جو چوتھی ہستی ہے حضرت سیدنا حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی ساری زندگی ان مسائل کو کانٹ شانٹ اور ان کی وضاح توضیح میں لگا دی۔ حضرت سیدنا حماد رضی اللہ تعالیٰ یہ استاد محترم ہیں جناب سیدنا امام الائمہ سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فقہ کے بہت سارے بنیادی اصول بتائے، بہت سارے آپ نے بنیادی اصول بتائے، اور آپ کو امام الائمہ سراج الائمہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے فقہ کی تدوین کی اور اس کی ابواب بندی کی۔ فقہی مسائل کی سب سے پہلی ابواب بندی جو ہے وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور اس کو فقہی مسائل کو ابواب بندی کے بعد کتابی صورت میں بھی جو پہلی کوشش جس نے کی ہے وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا امام مالک کے اندر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہی طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنی کتاب کو اس طریقے پر ہی آپ نے مرتب کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کے شاگرد ہیں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے بارے میں نے شروع میں بات بتائی ہے کہ انہوں نے اس آٹے کو، یعنی جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کھیتی سے جو ہے اخذ کیا اور پھر اس کو آٹا بنایا، اور پھر اس آٹے کو جو گوندا ہے وہ جناب سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیان کردہ قواعد ہیں ان میں مزید دقیق نظری سے جس ہستی نے کام لیا ہے وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر کتابیں لکھی ہیں۔ فقہی مذہب جو ہے اس پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں، اور یہ بھی بات جو یاد رکھیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جو ہے وہ 113 ہجری میں ہوئی ہے۔ 113 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ کا وصال جو ہے 182 ہجری میں بغداد شریف میں ہوا ہے، اور اس وقت آپ کی عمر جو ہے 69 سال تھی، ایک کم 70 سال آپ کی عمر تھی، اور اس کے بعد یعنی کہ 69 سال، اور اس کے بعد آتے ہیں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگردوں میں آپ شامل ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر جو ہے کتابی صورت میں جو چیزیں تحریر ہوئی ہیں وہ تحریر کرنے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 132 ہجری میں ہوئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 132 ہجری میں ہوئی ہے، اور آپ علیہ الرحمہ کا جو وصال ہے وہ 199 ہجری میں ہوا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 57 سال تھی۔ تو یہ تھا سلسلہ الذهب فقہ حنفی کا، کہ یعنی آپ یوں سمجھے کہ جو ہم تک فقہی مسائل پہنچے ہیں وہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے پہنچے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابو محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لیے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لیے ہیں حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے لیے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا فقہی مسائل کا، اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فقہی مسائل اور علم قرآن حاصل کی ہے، علم حدیث حاصل کی ہے، اور جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سے علم حاصل کیا ہے وہ ہیں جان کائنات
روح کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام سے ڈائریکٹ انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور حدیث مقدسہ کی تعلیم حاصل کی۔ تو یہ تھا فقہ حنفی کا سلسلہ الذہب کہ حضور علیہ السلام کے توسل سے جو مسائل ان ہستیوں نے لیے اور پھر اسی طرح چلتے 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 آج ہم تک پہنچے ہیں ان بزرگوں کے ذریعے جن کا تعارف میں نے مختصر وقت میں آپ سے کروایا ہے۔ دعا ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ میری اس بات کو جو ہے پسند کریں گے اور مزید آگے اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں گے اور اپنے دوستوں کو دعوت دیں گے۔ یہ تو ابھی میں نے آپ کو فقہ حنفی کا سلسلہ الذہب بیان کیا ہے، انشاءاللہ العزیز آگے جو ہے فقہ حنفی کے مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔